اگر آپ دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ خوش نہیں رہیں گے زندگی میں. پریشانی، گلہ، شکوہ، ہمیشہ شکر نہیں کریں گے، شکر نہیں ادا کر سکتے آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نجات کا راستہ. دیکھیں، نجات کا راستہ ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے. اچھا دیکھیں، یہ موضوع تو میں نے لکھ لیا، لیکن یہ ہے کہ یہ موضوع ہمارے لیے غیر اہم ہے. کامیابی، اصل میں ہم دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں. آپ اپنے ذہن کو پڑھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں. ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا کی زندگی ہے. دنیا کا فائدہ ہمیں خوش کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں. دنیا کا نقصان ہم اصل نقصان سمجھتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. فائدہ ہو یا نقصان، خیر ہو یا شر، یہ سب کچھ امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے. اور جو بھی حالات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی حالات ہیں جو آپ کو پیش آ رہے ہیں یا آپ اس میں مبتلا ہیں، اس میں آپ کا امتحان ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا، اچھی اور بری حالت، دونوں آزمائش ہے. تو ایک بات تو یہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حالت ہے اس پر نہ خوش ہوں نہ خفا ہوں، بلکہ یہ امتحان ہے، امتحان دیں. کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، سب آسان ہے. دین آسان ہے. اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیکھیں، دین اصل میں زندگی کا نام ہے. اصل زندگی دین اسلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. مشکل تو ایک وقت اس وقت ہو جاتی ہے جب یہ کام آپ نہ کرنا چاہیں یا آپ کی توجہ نہ ہو، پھر آپ کے لیے مشکل ہے. لیکن ایک کام آپ بھرپور توجہ دیں تو پھر آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں رہتا. تو خیر، نجات کا راستہ آج کا میرا موضوع ہے. دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو دو ہی راستے ہیں اس کے پاس. ایک ناکامی کا راستہ ہے اور ایک نجات کا راستہ ہے. اگر آپ دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ خوش نہیں رہیں گے زندگی میں. پریشانی، گلہ، شکوہ، ہمیشہ شکر نہیں کریں گے، شکر نہیں ادا کر سکتے آپ. اگر آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر آپ کی ترجیح ہے تو جو شکر ہے، جو حقیقی شکر ہے، وہ آپ کر بھی نہیں سکتے. اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شکر گزار بندے کم ہیں. شکر گزار بندہ خوش ہوتا ہے، خفا نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. تو نجات کے راستے کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو راستے ہیں. اس وقت آپ یا تو نجات کے راستے پر ہیں یا آپ ناکامی کے راستے پر ہیں. اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ نے ناکامی کا راستہ چن لیا ہے، اس میں فیل ہونا ہی ہے. آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو پھر آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے.
اور اگر دنیا کے دھوکے سے آپ باہر نکل آئے، کسی اللہ والے سے اور اس کی صحبت سے آپ نے فائدہ لیا اور ایک یقین حاصل کر لیا، تو پھر آپ آخرت اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ آخرت کا معاملہ آپ کے لیے اہم ہوگا، کیونکہ یہ تو بہت جلد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت وارد ہر عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ وارد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث کا مفہوم ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اگر یہ اس کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ، اس کا دھبا ختم ہو جاتا ہے، داغ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس توبہ نہیں کرتا اور گناہ یعنی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ حقیقت نیکی بھاری لگتی ہے، برائی آسان لگتی ہے۔ تو نجات کا راستہ تو ایک ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ استغفار، سب سے پہلے استغفار، ندامت اور گناہ کا اعتراف کہ یا اللہ میں تو گمراہ ہو گیا تھا، یا اللہ میں نے تو دنیا کو منزل بنا لیا تھا، میں تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیا تھا، میں باز آتا ہوں اس خیال سے، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ میری منزل ہو، آپ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ میری منزل ہو، آئندہ میں نے آپ کے راستے پر چلنا ہے، آپ کی مرضی سے اور آپ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہ نجات کا راستہ ہے، دین اسلام جو بھی آپ کہہ لیں، تقوی والی زندگی، احتیاط والی زندگی، محتاط رویہ۔ ہم سب یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہماری زندگی میں احتیاط نہیں ہے۔ جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو بھی تو اس میں احتیاط نہیں ہے، اپنی مرضی ہے اور اپنا ایک خیال ہے زندگی کے بارے میں۔ دیکھیں ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہمارا اپنا خیال ہے زندگی کے بارے میں، نہیں۔ آپ اللہ کی مرضی کو جانیں، اللہ سے پوچھیں، اللہ والوں سے رابطہ کریں کہ بھئی زندگی کی حقیقت بتاؤ، وہ آپ کو پھر بتائیں گے اور اللہ کی طرف آپ کو دعوت دیں گے، اور تو پھر ان کی بات کو مثبت جواب دیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کو، اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم نجات کے راستے نہیں، ناکامی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے چن لیا ہے سوچ سمجھ کر۔ اس وقت بھی ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم یعنی عملی طور پہ نجات کے راستے کو ٹھوکر مار چکے ہیں اور ناکامی کے راستے کو قبول کر چکے ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان غلطی کر لیتا ہے تو اس کو بعد میں خیال آتا ہے۔ دنیا میں تو چونکہ پکڑ فوری نہیں ہوتی، تو ہم ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو میرے راستے سے پھر گیا تو میں اسے اسی طرف پھیر دوں گا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو دیکھیں احتیاط سے کام لیں، بے فکری سے زندگی نہ گزاریں، احتیاط سے گزاریں۔ ہر عمل، ہر نیت، آپ کا ہر عمل آپ کی نیت کے مطابق ہے، اور آپ نے نیت کی ہوئی ہے دنیا کی،
اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت برا رویہ ہے۔ اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم